السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آج میں مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی امیر جماعت مرکز نظام الدین دہلی کی شخصیت اور ان کی دینی و دعوتی مساعی جمیلہ کے متعلق اہم گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کئی لوگوں نے فون کر کے، کچھ نے کمنٹس کر کے اور کچھ دوستوں نے براہ راست مل کر مولانا سعد کاندھلوی امیر جماعت دہلی کی شخصیت پر ویڈیو کلپ تیار کرنے کی درخواست کی، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں مولانا سعد صاحب کاندھلوی کے متعلق یہ کلپ پیش کر رہا ہوں۔ آپ خود بھی سنیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ دوستو، اسلامی تاریخ ایسے افراد سے روشن ہے جنہوں نے نہ صرف حالات کو سمجھا بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور ان کو صحیح رخ پر لانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیں، جو اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ حضرت مولانا سعد کاندھلوی دامت برکاتہم کی شخصیت بھی انہی علماء ربانیین اور مصلحین کے سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے جس نے پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کے ہر طبقہ کو راہنما خطوط دیے ہیں اور پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کیا ہے۔ نہ صرف امت کو درپیش حالات بلکہ علماء کے لیے ان کے کام کی نوعیت واضح فرمائی ہے اور ان کی زندگی کا مقصد اور ان کا مرکز عمل بتایا ہے، اور دعوت اللہ اور اشاعت علم دین کی طرف ان کو خاص طور پر متوجہ کیا ہے۔ میں آپ کو پہلے حضرت مولانا سعد کاندھلوی کی خاندانی پس منظر بھی مختصر انداز میں بتلائے دیتا ہوں۔ دوستو، مولانا محمد سعد کاندھلوی 8 محرم الحرام سن 1385 ہجری مطابق 9 مئی سن 1965 عیسوی کو بنگلہ والی مسجد بستی نظام الدین نئی دہلی میں مولانا محمد ہارون صاحب کاندھلوی کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کی بسم اللہ سن 1392 ہجری میں والد مرحوم مولانا محمد ہارون نے آخری حج کے دوران میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی سے ریاض الجنہ میں کروائی۔ مولانا سعد صاحب کی ولادت سے 1 ماہ قبل ان کے دادا حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو چکی تھی، اور پیدائش کے 8 سال بعد ان کے والد مولانا محمد ہارون کاندھلوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ان کی پرورش و تربیت والدہ کی نگرانی و سرپرستی میں ان کے نانا مولانا محمد اظہار الحسن کاندھلوی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی اور تبلیغی جماعت کے اس وقت کے امیر حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ سن 1985 میں مدرسہ کاشف العلوم دہلی سے پڑھ کر فارغ ہوئے اور وہیں پر اب تک دینی و دعوتی خدمات میں مصروف عمل ہیں۔ حضرت مولانا سید سلمان سہارنپوری جو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، ان کی بڑی صاحبزادی بریرہ خاتون سے مولانا سعد صاحب کا عقد مسنون ہوا، جن سے 3 فرزند محمد یوسف، محمد سعید اور محمد سعود ہیں۔ ماشاء اللہ، حضرت مولانا سعد صاحب کا علم شستہ اور عمل پختہ ہے۔ جب اجتماعات میں حضرت خطاب فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت مولانا محمد یوسف پھر زندہ ہو گئے ہیں۔ علم و عمل، اخلاص الالہیت، تقوی و انابت، ذمہ دارانہ حیثیت اور جود و سخا میں اپنے آباء و اجداد کے ثانی و پرتو ہیں۔ اس وقت دعوت و تبلیغ کے صف اول کے اکابر میں ہیں۔ دوستو، چونکہ آپ کے باپ، دادا اور پردادا سبھی اس کام کے روح رواں رہے ہیں، اس لیے اس کام کی عظمت و اہمیت ان کے دل و دماغ میں اس طرح جاگزی اور پیوست ہے کہ جاگتے سوتے وہ اسی کے داعی اور مبلغ ہیں۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے موروثی طور پر اور اسی ماحول میں پروان چڑھنے اور اس کی قائد شخصیات کی صحبت اختیار کرنے کی بنا پر دعوت کے مزاج و مذاق کو نہ صرف سمجھ لیا ہے بلکہ اپنے اندر سمو لیا ہے اور اپنے اوپر طاری کر لیا ہے۔ آپ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا محمد انعام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت مولانا محمد اظہار الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے ہیں، اور ان کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد افتخار الحسن کاندھلوی صاحب سرپرست خاندان کاندھلا و مرکز نظام الدین دہلی اور خلیفہ مجاز حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری سے اصلاحی تعلق ہے، جبکہ اجازت و خلافت حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمد افتخار الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے رائے پوری سلسلہ میں حاصل ہے۔ اللہ جل شانہ مولانا سعد کاندھلوی کو لمبی عمر عطا فرمائے اور صحت و عافیت بھی۔ دوستو، اس وقت جتنے بھی عالمی اجتماعات ہوتے ہیں اور جہاں کہیں بھی حضرت مولانا سعد صاحب کی شرکت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ قابل تعریف اور اچھے انداز میں مولانا سعد صاحب دعوت تبلیغ کے بنیادی تقاضے اور اس کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جب خطاب فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کی نسبت اب ان میں منتقل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ان حضرات کے بارے میں تو سنتے تھے کہ 4 گھنٹہ کے بیانات میں ایسے ایسے مضامین قبیل از واردات غیبیہ بیان ہوتے تھے کہ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے تھے۔ یقین کیجئے کہ مولانا سعد صاحب کے بیان میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا عالم اور کیا جاہل، کیا نیا اور کیا پرانا، کیا چھوٹا اور کیا بڑا، ہر ایک پر عجیب سی کیفیت رہتی ہے۔ پورا مجمع دھیان لگائے ایک ایک بات کو غور سے سنتا اور اپنی زندگی سنوارنے کا عزم ارادہ کرتا ہے۔ مولانا سعد صاحب کے بیان کی خوبی یہ ہے کہ ان کے بیان میں امت کا ایک درد و غم ہوتا ہے، اللہ سے ملانے کا ایک سوز و عشق ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لانے کا جوش و جذبہ ہوتا ہے۔ ان کے بیان میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کی آج امت کو ضرورت ہے۔ میں نے مثبت انداز میں بغیر قیل و قال کی طرف نگاہ ڈالے مبنی بر حقیقت گفتگو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس گفتگو کو محبت کے ساتھ سنیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مولانا کے بیان کی اقتباسات اور کچھ ملفوظات پیش کی جائے گی، آپ اسے بھی دیکھنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔